بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یہ دوستی 2-2.5 سال چلی۔ غالباً اس جوان سال تاجر کے باپ نے یہ دوستی توڑوائی تھی۔ باپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بیٹا کاروبار کو تباہ کر رہا ہے۔ 3-4 مہینوں بعد مقتولہ کو ایک اور شکار مل گیا۔ یہ پہلے شکار سے زیادہ موٹا تھا۔ یہ نئی دوستی ابھی تک چل رہی تھی۔ اس نئے دوست کا شمار جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ شہر کے قریب سے اس کے سبزیوں اور پھلوں کے باغات شروع ہوتے تھے اور اس سے آگے اس کی زرعی زمین شروع ہو کر بہت دور جا کر ختم ہوتی تھی۔ معلوم نہیں اس کے خاندان میں کوئی نواب ہو گزرا تھا یا نہیں، بہرحال وہ اپنے آپ کو نواب زادہ کہلاتا تھا۔ اپنا پورا نام نواب زادہ حامد علی خان لکھتا تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستانہ راہ و رسم تھی۔ یہ اس لیے نہیں تھی کہ میں اسے بہت بڑا جاگیردار سمجھ کر دوست بنانا چاہتا تھا، بلکہ اسے میری دوستی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ وہ ملک احمد یار خان کا نہیں بلکہ ایک تھانے دار کا دوست تھا۔ یہ کوئی دلی دوستی نہیں تھی، لیکن میں اسے دلی دوستی کا تاثر دے کر اپنا مخبر اور چغل خور بنا چکا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ اس قسم کے افراد پولیس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے تھے اور تھانے داروں کی دوستی کی قیمت مخبری اور چغل خوری کی صورت میں ادا کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ نواب زادہ عیاش آدمی ہے۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک اور بات یاد آ گئی ہے، میں نے جب اس تھانے کا چارج لیا تھا تو یہ نواب زادہ آموں کا ٹوکرا لایا تھا جو میں نے قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے پہلے ہی روز بتا دیا گیا تھا کہ مجھ سے پہلے کے تھانے داروں کو یہ خوب کھلاتا پلاتا تھا اور ہر تھانے دار کو اپنی مٹھی میں لے لیتا تھا۔ میں نے اسے مٹھی میں لے لیا، گھر کا بھیدی۔ یہاں مجھے یہ شک محسوس ہونے لگا کہ مقتولہ کے پہلے دوست نے رقابت کے جوش میں مقتولہ کو مروا دیا ہوگا، لیکن غور کیا تو میں اس شک سے آزاد ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ رقابت کا جوش فوری اشتعال کی طرح ہوتا ہے۔ 2-2.5 سال گزر جانے کے بعد رقابت کا جوش دل سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہاں سچی محبت کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، یہ ناجائز تعلقات کا معاملہ تھا۔ پہلے دوست نے مقتولہ جیسی کسی اور عورت کے ساتھ یاری لگا لی ہوگی، یہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ فردوسی کا کہنا ہے کہ نواب زادہ حامد علی خان نے 3-4 جرائم پیشہ گنڈے پار رکھے تھے۔ میرے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں تھی، یہ تو میں نہایت اچھی طرح جانتا تھا۔ فردوسی سے میں نے کہا کہ کسی ایسے آدمی کو میرے پاس بھیج دو جو تم سے زیادہ باتیں بتا سکے۔ وہ فوراً اٹھا اور 15-20 منٹ بعد اسی نسل کا ایک اور آدمی میرے پاس آ بیٹھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نواب زادہ حامد علی خان کے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس نے مقتولہ اور اس کے خاندان کے متعلق 100% وہی باتیں سنائیں جو فردوسی نے سنائی تھیں، ذرا سی بھی کمی پیشی نہیں تھی۔ اس سے فردوسی کے بیان کی خاطر خواہ تصدیق ہو گئی۔ نواب زادہ کے گھر کے جو حالات اس نے بتائے وہ یوں تھے کہ نواب زادہ کی بیوی نواب زادہ اور مقتول کی دوستی کے سخت خلاف تھی اور ان کے گھر میں میاں بیوی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ نواب زادہ اور مقتولہ کی دوستی ڈھکی چھپی رہی ہی نہیں تھی۔ نواب زادہ جب چاہتا مقتولہ کے گھر جاتا اور مقتولہ کو نواب زادہ کے باغات میں جاتے اکثر دیکھا گیا تھا۔ نواب زادہ کے 2 سالے تھے، دونوں جوان اور شادی شدہ تھے۔ وہ نواب زادہ جتنے بڑے ذمہ دار تو نہیں تھے، لیکن ان کا ذمہ دارہ معمولی بھی نہیں تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ دونوں بھائی معاشرتی طور پر بھی اچھی حیثیت رکھتے تھے اور غنڈہ گردی میں ان کا ایک مقام تھا۔ اس معزز آدمی نے بتایا کہ ان کی دوستی نامی گرامی گنڈوں کے ساتھ ہے۔ ان میں اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ نواب زادے کے خلاف بڑی سے بڑی مجرمانہ کارروائی کروا سکتے ہیں۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ ان دونوں بھائیوں کی نواب زادہ کے ساتھ سلام دعا اور بول چال بند ہو گئی ہے اور نواب زادہ کی بیوی لڑ جھگڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ برادری کے بزرگ اکٹھے ہو کر صلح صفائی کروا دیتے ہیں۔ نواب زادہ ایسا ڈیٹھ آدمی ہے کہ بزرگوں کے سامنے ہر شرط مان لیتا ہے، مگر اس کے بعد پھر اپنی ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی سے ایسے الفاظ بھی کہے ہیں کہ وہ اس عورت
مقتولہ کی دوستی سے باز نہیں آئے گا، اور اگر بیوی اسے زیادہ پریشان کرے گی تو وہ اس عورت کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اب مجھے بات بنتی نظر آنے لگی۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ مقتولہ کو نوابزادہ حامد کے سالوں نے مروایا ہے، لیکن میں انہیں کسی ثبوت اور شہادت کے بغیر پکڑنا تو درکنار تھانے میں بھی نہیں بلا سکتا تھا، یا بلانا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو وہ چوکنے ہو جاتے اور شہادت گم ہو جاتی۔ اگر میں ایسا اناڑی ہوتا تو نوابزادہ میرا دوست بھی تھا اور مخبر بھی۔ میں اس سے بات کرتا کہ اس کے متعلق یہ خبریں ملی ہیں اور یہ کہاں تک سچی ہیں، لیکن میں نے اسے ذرا سا بھی اشارہ نہ دیا۔ غالباً 4 بج چکے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی اور اس کے ساتھ مقتولہ کی لاش بھی اس کے گھر آن پہنچی اور محلے میں شور و غل برپا ہو گیا۔ موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت 11:30 اور 12 بجے رات کے درمیان لکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ مقتولہ اگر اپنے آشنا کے پاس جا رہی تھی تو اس تک ابھی پہنچی نہیں تھی، راستے میں ہی قتل کر دی گئی۔ میں اب کہہ سکتا تھا کہ سراغ مل گیا ہے اور اب میں ملزم تک جلدی پہنچ جاؤں گا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ شہادت اور ثبوت کی فراہمی بہت ہی مشکل کام تھا۔ دونوں پارٹیاں یعنی نوابزادہ اور اس کے سالے روپے پیسے اور اثر و رسوخ والے لوگ تھے، اور واردات جرائم پیشہ لوگوں نے کی ہوگی۔ بہرحال مایوسی کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میرے اور خفیہ ذرائع بھی تھے۔ اب میرا وہاں بیٹھے رہنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ میں تھانے چلا گیا اور اپنے خاص مخبروں کو بلایا۔ ایسی تشریح ضروری نہیں کہ یہ خاص مخبر کیسے تھے۔ ان میں ایک مخبر اس معاملے میں بہت ہی تیز نکلا۔ وہ نوابزادہ کے ذاتی اور گھریلو حالات سے کچھ زیادہ ہی واقف تھا۔ اس نے تقریباً وہی باتیں بتائیں جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ اس شخص نے ایک کمال یہ دکھایا کہ نوابزادہ حامد کے گھر کی نوکرانی کو اگلے روز ایسے وقت میرے پاس لے آیا جب گھر میں اس نوکرانی کا کوئی کام نہیں تھا۔ نوکرانی گھر سے اس طرح نکلی کہ گھر میں کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ تھانے جا رہی ہے۔ میرا مخبر اسے تیار کر کے لایا تھا۔ یہ نوکرانی بڑی صاف ستھری عورت لگتی تھی اور اس کے بولنے کے انداز میں خود اعتمادی اور جرأت مندی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں۔ ان میں آپ کے کام کی بات یہ ہے کہ یہ نوکرانی نوابزادہ حامد کی بیوی کی ہمراز تھی۔ اس نے بتایا کہ نوابزادہ کی بیوی اچھے کردار اور وقار والی عورت ہے، اور اس میں اتنی زیادہ جرأت ہے کہ لوگ اسے دھڑلے والی عورت کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مقتولہ نوابزادہ کے باغات میں کبھی دن کو اور کبھی رات کو بھی جایا کرتی تھی۔ نوابزادہ مقتولہ کو نوکر کی زبانی پیغام بھیجا کرتا تھا کہ فلاں وقت آنا۔ نوابزادہ نے باغات میں 2 کمروں کا چھوٹا سا ایک خوبصورت مکان بنوا رکھا تھا۔ یہ مکان ایسی ہی بدماشیوں اور عیاشیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ ادھر مقتولہ کو پیغام پہنچا کہ نوابزادہ نے فلاں وقت بلایا ہے، اور ادھر نوابزادہ کی بیوی کو اطلاع مل گئی کہ مقتولہ اس وقت نوابزادہ کے پاس ہے۔ ان لوگوں کا گھر شہر میں ہے۔ تینوں بار ایسے ہوا کہ بیوی نے تانگا منگوایا اور باغات والے مکان میں پہنچی، لیکن تینوں بار مقتولہ جا چکی تھی۔ نوابزادہ نے ٹوہ لگائی کہ اس کی بیوی کو کون بتا دیتا ہے کہ مقتولہ آئی ہوئی ہے۔ نوکر چاکر روپے پیسے اور نوابزادہ کی خوشنودی کے لالچ میں کسی کا پردہ نہیں رہنے دیتے۔ نوابزادہ کو آخر پتہ چل گیا کہ جو نوکر مقتولہ کے پاس پیغام لے کر جاتا ہے وہی نوابزادہ کی بیوی کو بھی بتا دیتا ہے۔ نوابزادہ نے اس نوکر کی بہت پٹائی کروائی اور اسے اپنی نوکری سے نکال دیا۔ یہ عورت موت کو آواز دے رہی تھی۔ نوکرانی نے بھی بتایا کہ نوابزادہ اپنی بیوی کو دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ مقتولہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ نوکرانی نے اس کی بیوی سے 2-3 بار کہا کہ یہ عورت یعنی مقتولہ ہے ہی کیا بدکار عورت ہے، اس کا ہی کچھ بندوبست کیوں نہیں کرا دیا جاتا۔ نوابزادہ کی بیوی نے کہا تھا کہ نوابزادہ باز نہ آیا تو اس عورت کو بیوی کے بھائی ہی راستے سے اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے کہ وہ پھر اس راستے پر نہیں آئے گی۔ نوکرانی نے یہ بھی کہا کہ نوابزادہ کے یہ دونوں سالے کہتے تھے کہ یہ عورت اپنی موت کو آوازیں دے رہی ہے، آخر اسے ہی غائب کرنا پڑے گا۔ اس نوکرانی نے میرا دماغ روشن کر دیا۔ اس نے منت سماجت کی کہ میں پتہ نہ چلنے دوں کہ وہ یہاں آئی تھی۔
میں نے اسے یقین دلایا کہ اسے پردے میں رکھا جائے گا اور پھر اسے تھوڑا سا نقد انعام بھی دیا۔ اس نوکرانی نے بڑے ہی کام کی یہ بات بتائی کہ جس رات مقتولہ قتل ہوئی تھی اس دن نوابزادہ اور اس کی بیوی کا بڑا ہی زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ نوابزادہ بیوی کو یہ کہہ کر کہ وہ اس گھر میں رہے گا ہی نہیں، باغات والے مکان میں چلا گیا تھا۔ اس نے رات بھی وہیں گزاری تھی۔ صبح پتہ چلا مقتولہ کی لاش ایک کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملی ہے۔ کیا اس رات مقتولہ باغات میں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، نوکرانی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نوکر کے بعد مقتولہ تک نوابزادہ کے پیغام کون پہنچاتا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس نوکرانی سے میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ جس نوکر کو مار پیٹ کر نکالا گیا تھا وہ اب کہاں ہوگا۔ وہ 3.5-4 میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے نوکرانی کو فارغ کر کے اسی وقت اس نوکر کو اپنے ساتھ لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں نے بھولے اور اس کی بہن شکیلہ کو ذہن سے نکال نہیں دیا تھا۔ ان سے ابھی بہت کچھ پوچھنا تھا اور کچھ شکوک میرے ذہن میں موجود تھے۔ نوابزادہ کے نکالے ہوئے جس نوکر کو میں نے بلوایا تھا وہ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے میرے کانسٹیبل کے ساتھ آ گیا۔ بہت ہی ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے اب کیا مصیبت آن پڑے۔ جاگیرداروں کے نوکروں چاکروں کی زندگی بڑی ہی قابل رحم ہوتی ہے۔ یہ لوگ دولت اور دھونس کے نشے میں ان غریب نوکروں اور چاکروں سے مجرمانہ حرکتیں کرواتے ہیں، اور پکڑ دھکڑ تک نوبت آ پہنچے تو انہی کو بے یار و مددگار آگے کر دیتے ہیں۔ میں نے اس نوکر کو تسلی دلاسا دیا، چائے پانی سے تواضع کی اور اس سے مقتولہ اور نوابزادہ کے تعلقات کے متعلق تفصیلات پوچھیں۔ اس نے ان باتوں کی تصدیق میں بیان دیا جو نوکرانی دے گئی تھی۔ اسے نوابزادہ کی بیوی پیسے دیتی تھی، اس لیے وہ اس عورت کو بتا دیا کرتا تھا کہ اس وقت مقتولہ نوابزادہ کے پاس ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے بعد مقتولہ تک کون پیغام لے جاتا تھا۔ وہ ایک مزارع کی بیوی تھی۔ پیغام رسانی کا کام اس کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ یہ میاں بیوی اس نکالے ہوئے نوکر کے رشتہ دار تھے۔ اس سابق نوکر سے بھی میں نے بہت سی باتیں پوچھی تھیں۔ اس نے میرے کام کی یہ بات بتائی کہ نوابزادہ کے دونوں سالوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس طوائف کو مار دیں گے۔ مجھے اب اس عورت کی ضرورت تھی جو اس کے بعد پیغام رسانی کا کام کرتی تھی، لیکن اسے میں اس طرح بلانا چاہتا تھا کہ نوابزادہ کو اور اس کے کسی بھی نوکر چاکر کو پتہ نہ چلے۔ میں نے یہ مسئلہ اس سابق نوکر کے آگے رکھا۔ اس نے کہا کہ وہ گاؤں جا کر اس عورت کو کسی بہانے بلوائے گا اور تھانے بھیج دے گا۔ میں نے اس نوکر کے ساتھ اپنا ایک خاص آدمی کر دیا جو پولیس کا ملازم نہیں تھا، خفیہ طور پر پولیس کے لیے ہی کام کرتا تھا۔ یہ عورت اگلے روز پچھلے پیر میرے آدمی کے ساتھ آ گئی۔ اس کے ساتھ بھی میں نے بڑا اچھا سلوک برتاؤ کیا اور اسے یہ تاثر دیا کہ وہ ملزم نہیں بلکہ مجھے اس کی مدد درکار ہے۔ اس طرح اسے اہمیت دی تو وہ بے فکر ہو کر میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ پیغام رسانی کرتی رہتی ہے۔ میں نے اس سے قتل کی رات سے پہلے دن کے بارے میں پوچھا کہ اس روز نوابزادہ نے مقتولہ کو باغ میں بلوایا ہوگا۔ یہ خیال مجھے اس لیے آیا تھا کہ نوکرانی نے بتایا تھا کہ اس روز نوابزادہ کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور نوابزادہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہے گا۔ میں نے سوچا کہ اس رات نوابزادہ نے مقتولہ کو اپنی جذباتی تسکین کے لیے ضرور بلایا ہوگا۔ اس عورت نے ذرا پس و پیش کے ساتھ بتایا کہ یہ ٹھیک ہے۔ نوابزادہ نے اسے کہا تھا کہ وہ مقتولہ کے ہاں جائے اور اسے کہے کہ رات یہاں ضرور آئے۔ وہ پیغام لے کر گئی تھی اور مقتولہ نے کہا تھا کہ وہ رات 11 بجے کے ذرا بعد نوابزادہ کے پاس پہنچ جائے گی۔ مجھے ایک اور خیال آ گیا جو یہ تھا کہ نوابزادہ کی بیوی کو پتہ چل گیا تھا یا نہیں کہ آج رات مقتولہ اس کے خاوند کے پاس جا رہی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ عورت مجھے اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے گی۔ میں نے پولیس والوں کی طرح پوچھا، بی بی کو کس نے بتایا تھا کہ یہ عورت آج رات 11 بجے نوابزادہ کے پاس جا رہی ہے؟ میں نے پوچھا اور ساتھ ہی کہہ دیا، ہاں تم نے ہی بتایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور گھبراہٹ کا تاثر نظر آنے لگا۔ میں نے اپنی زبان کی استادی دکھائی اور یہ عورت ڈرے ڈرے لہجے میں مان گئی کہ اسی نے نوابزادہ کی بیوی کو بتایا تھا کہ آج رات
یہ عورت وہاں جا رہی ہے۔ یہ بتا کر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری منتیں کر رہی تھی کہ میں کسی کو پتہ نہ چلنے دوں۔ وہ کہتی تھی کہ ایک نوکر کو نوابزادہ نے مار پیٹ کر نکال دیا تھا اور مجھے تو وہ قتل ہی کروا دے گا۔ کیا بیوی اس وقت گھر سے کہیں چلی گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے ملی تھی یا نہیں؟ میں نے اسے کہیں جاتے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ میں وہاں سے اس ڈر سے جلدی اٹھ آئی تھی کہ پکڑی نہ جاؤں۔ اس نے کچھ تو کہا ہوگا، میں نے کہا۔ بی بی نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں آج رات اس چڑیل کا بندوبست کرتی ہوں۔ اپنی ضرورت کی کچھ اور باتیں پوچھ کر اس عورت کو میں نے تھوڑے سے پیسے دے کر فارغ کر دیا۔ بظاہر میرے ملزم نوابزادہ کے دونوں سالے تھے، لیکن پھر وہی بات سامنے آتی تھی کہ کچھ شہادت اور ثبوت بہت ضروری تھے۔ یہ بات تو اب صاف ہو گئی تھی کہ مقتولہ نوابزادہ کے باغات میں جا رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کی موت کا وقت 11:30 اور 12 بجے کے درمیان لکھا گیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ پورے 11 بجے ہی گھر سے نکلی ہو۔ کچھ دیر ہو گئی، اس کی لاش جس جگہ سے ملی وہاں سے اس کے گھر تک کا فاصلہ 5-7 منٹ کا ہی تھا۔ قاتل نے اسے اس کے گھر سے کچھ زیادہ دور تک بھی نہ جانے دیا۔ اس کے چہرے پر جو ہلکا پھلکا میک اپ تھا اور اس نے اچھی قسم کے جو کپڑے پہن رکھے تھے، یہ سب نوابزادہ کے لیے ہی تھا۔ اگر وہ واپسی پر قتل ہوئی ہوتی تو موت کا وقت 1 اور 2 بجے کے درمیان ہوتا۔ مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ نوابزادہ تک پہنچی تھی یا نہیں۔ میرا یقین یہ تھا کہ وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکی۔ باز آ جا ماں۔ اس سوال کا جواب مجھے اگلے روز نوابزادہ حامد علی خان سے مل گیا۔ میں نے اگلے ہی روز اسے تھانے بلوا لیا۔ نوابزادہ صاحب، میں نے بغیر کسی تمہید کے اسے کہا، وہ بیچاری آپ تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ آپ انتظار کرتے رہے اور دشمن اپنا کام کر گئے۔ اس اچانک حملے نے اسے بکھلا دیا۔ پہلے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کیا کہے اور کیا کرے۔ وہ تو وعدے کے مطابق ٹھیک وقت پر گھر سے نکلی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے اسے کس نے قتل کیا ہے؟ آپ کو پہلے روز ہی میرے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے ساتھ اس کی ناجائز یا جائز دوستی تھی تو یہ کوئی جرم نہیں۔ میں تو قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ یہ خود ساختہ نوابزادہ اپنی حیثیت کے مطابق روبدار اور پروقار لہجے میں بات کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت لگتا تھا مر ہی گیا ہو۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں۔ اگر میں اس کے آموں کے ٹوکرے کھاتا رہتا اور پہلے تھانے داروں کی طرح اس کی نوازشوں تلے دبا ہوا ہوتا تو اس کے آگے میرا سر جھکا ہوا ہوتا اور یہ شخص مجھے اپنے مطلب کے مشورے دے رہا ہوتا۔ میں سوچ رہا ہوں ملک صاحب، اس نے دبی دبی آواز میں کہا۔ ایک طرف یہ عورت ہے جو میری داشتہ تھی اور دوسری طرف میری بیوی ہے۔ بیوی کے بھائی ہیں۔ میں جانتا ہوں قتل انہوں نے ہی کروایا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ کوئی ٹھوس اشارہ دے سکتے ہیں؟ ہمارے نوکر بڑے خبیث ہیں، اس نے کہا۔ میرا پیغام اس عورت مقتولہ کو دے آتے اور میری بیوی کو بھی بتا دیتے تھے۔ بیوی نوکروں مزاروں کے ساتھ اپنے بچوں جیسا پیار کرتی ہے، اس لیے ان کی دلی وفاداری اسی کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے نوکروں اور نکرانیوں کی غداری کی وہی باتیں سنائیں جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ میں انجان بن کر سنتا رہا۔ اس نے آخر میں کہا کہ اسے اپنے دونوں سالوں پر شک ہے۔ وہ ہر جگہ کہتے پھرتے تھے کہ نوابزادہ باز نہ آیا تو وہ خود باز کرا لیں گے۔ کیا انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ باز کرانے کے لیے کیا کارروائی کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، نوابزادہ نے جواب دیا۔ مجھ تک ان کی جو دھمکیاں پہنچیں وہ یہی تھیں۔ اپنے نوکروں سے پتہ چلا تھا کہ میری بیوی اور وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو غائب کر دیں گے۔ میرے پاس نوابزادہ کے سالوں کے خلاف سوائے شک کے اور دوسروں سے سنی ہوئی باتوں کے سوا کچھ شہادت نہیں تھی، لیکن میں اور زیادہ انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نوابزادہ سے میں نے ایک آخری سوال کیا۔ ذرا یاد کر کے بتائیں، میں نے پوچھا، مقتولہ نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی بیوی یا اس کے بھائیوں کی طرف سے اسے کوئی دھمکی ملی تھی؟ نہیں، اس نے کہا اور چونک کر چپ ہو گیا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ ذرا سوچ کر بولا، یاد آیا۔ دوبارہ مقتولہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بیٹے بھولے نے اسے کہا کہ نوابزادہ کے ہاں جانا چھوڑ دو۔ پہلی بار ماں نے کچھ باتیں کہہ کر ٹال دیا، لیکن دوسری بار بھولے نے ماں کو دھمکی دی کہ اس نے نوابزادہ سے ملنا نہ چھوڑا تو وہ اس کا گلا گھونٹ دے گا۔
माँ अपने बेटे की इस धमकी पर परेशान होगी। मैंने कहा, उसने कुछ तो कहा होगा। कुछ भी नहीं, नवाबजादा ने कहा। इतना ज़रूर कहा था कि चर्स के नशे में ऐसी ही बातें किया करता है। नवाबजादा ने मुझ पर यह ज़ाहिर किया था कि मकतूला ने अपने बेटे की धमकी को ज़रा सी भी अहमियत नहीं दी थी, लेकिन मेरी सुराग रसानी की हिस्स बेदार हो गई। मैं भोले की हिस्ट्री जानता था। कोई ये कहता कि ये अपनी माँ का कातिल इसका बेटा भोला ही है तो मैं ज़रा सा भी हैरान न होता। आम लोगों का ख्याल ये होता है कि जराइम पेशा लोगों में गैरत होती ही नहीं। आजकल का मामला कुछ और है। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त जराइम पेशा लोग अपने आप को इसी तरह बाइज़्ज़त और बागैरत समझा करते थे जिस तरह इस शरीफाना पेशों के लोग अपने आप को समझते थे। शरीफ आदमी की गैरत पर ज़द पड़ती तो वो शरीफाना तर्ज अमल अख्तियार करते थे, लेकिन जराइम पेशा लोग फौरी और इंतहाई बुरा इंतकाम लेते थे। मैंने भोले को अपने जहन में एक अहम मुश्तबा करार दे लिया और ये सोच लिया कि थोड़ी सी शहादत मिल जाए तो इसे शामिल तफ्तीश कर लूँगा। नवाबजादा को मैंने चलता किया और उसके दोनों सालों को थाने बुलवाया। नवाबजादा की बीवी को भी थाने तलब करना था, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि वहाँ तक नौबत ना आए। घंटे सवा घंटे तक दोनों भाई आ गए। नवाबजादा के साथ मेरी इतनी ज़्यादा बातें हुई थीं कि कुछ बातें जहन से निकल ही गईं। इसके दोनों सालों को अपने सामने बैठे देखा तो मुझे याद आया कि मैंने नवाबजादा को उसके उन सालों की धमकियां याद दिलाई थीं और पूछा था कि इनमें इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि कत्ल की वारदात कर सकें। हाँ साहब, नवाबजादा ने कहा था, हैं तो हिम्मत वाले लोग, लेकिन इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं रखते कि मेरी दोस्त को कत्ल कर दें। वो जानते हैं कि मेरे पास रुपया पैसा भी है, पुलिस के साथ भी मेरी दोस्ती है और ज़िले का डिप्टी कमिश्नर भी मेरे हाथ में है, और फिर गुंडों और बदमाशों की जो ताकत मेरे हाथ में है इसका वो मुकाबला नहीं कर सकते। ये नवाबजादा की बात थी, लेकिन सताया हुआ और ज़ख्म खोरदा आदमी वक्ती तौर पर अक्ल का अंधा और दिलेर हो जाया करता है। मैंने दोनों भाइयों के चेहरों का जायज़ा लिया। वो अमीर ज़िम्मेदार थे, इसलिए चेहरों पर रौनक थी और घबराहट या ताज़-बज़ब का हल्का सा तासुर भी नहीं था। मैंने दोनों भाइयों से दोस्ताना अंदाज में बात की। एक बात गौर से सुन लें, मैंने कहा, अगर तुम दोनों को ये ख्याल है कि नवाबजादा हामिद अली ख़ान मेरा दोस्त है और बड़ा जागीरदार है और मैं इसका असर कबूल कर लूँगा, तो ये ख्याल जहन से निकाल दें। मैं तो अंग्रेज़ों का भी लिहाज नहीं किया करता जिनका मैं नौकर हूँ। अगर तुम दोनों सच बोलोगे तो मुझसे फ़ायदा उठाओगे, और अगर मेरे साथ हेरा फेरी करोगे तो फिर मामला कुछ और हो जाएगा। ज़रा इस पर भी गौर करो कि मेरी निगाह में नवाबजादा की बीवी भी मुश्तबा है। ये खातून तुम्हारी बहन है। इस वक्त ज़रूरत यह है कि मैं इसे भी थाने बुलवाऊँ, लेकिन मैं खुद इज़्ज़त और गैरत वाला मुसलमान हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि एक मुअज़्ज़ज़ खातून थाने ना चढ़े। तुम्हारी तो वो सगी और बड़ी बहन है, इसकी इज़्ज़त का ख्याल रखना।